حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے مجھے آپ حضرات کے سامنے آج خطبہ جمعہ کا موقع ملا۔ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے بفضلہ تعالیٰ کھڑا ہوا ہوں، وہ ایک ایسا موضوع ہے، وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بہت کم ہمارے منبر و محراب سے بات کیا جاتا ہے، یا ان موضوعات کا بہت کم ذکر جو ہے ہماری دینی مجلسوں کے اندر ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہماری سماج اور معاشرے کے اندر ہر فرد کی ہے۔ لہذا ان چیزوں کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن جو بنیادی اور اہم باتیں ہیں، میں اس مختصر وقت میں آسان زبان میں ان باتوں کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو صحیح اور درست بات کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور سننے والوں کو عمل کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیو، موضوع میرا یہ ہے کہ اسلام میں وراثت، اس کی اہمیت، یعنی اسلام کے اندر میراث کا نظام کیا ہے۔ دیکھیے، یہ موضوع جس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا مال، اس کا سرمایہ، اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، دوسری نسل کے اندر منتقل ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے دوسری نسل کے اندر منتقل ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ نازک مرحلہ کیسے ہوتا ہے؟ نازک مرحلہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، وہ انسان کا نفس شرارت کرتا ہے، مختلف قسم کی شرارت کرتا ہے، لالچ کی شکل میں، حرص و ہوس کی شکل میں، مال کو قبضہ کرنے کی شکل میں۔ لہذا ایسے حالات میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بڑی پیاری تعلیم جو دی ہے۔ ایک انسان جو انتقال کرتا ہے، اس کے جنازے کی نماز میں جو ہم جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، کبھی ہم اور آپ نے اس جنازے کی دعا پہ غور کیا؟ آپ دیکھیے، پوری دعا کو پڑھیے، کبھی ٹھنڈے دماغ سے پورے ترجمے کے ساتھ کبھی آپ پڑھیے وقت نکال کر کے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ الغرض پوری دعا کو اگر آپ پڑھیں گے تو لاسٹ میں آپ پڑھیں گے کیا؟ اللہم لا تفتنا بعدہ، فی روایت اخری ولا تضلنا بعدہ۔ کہ اے اللہ، یہ جو مرنے والا ہے، یہ جو مرحوم ہو چکا ہے، چاہے یہ میرا باپ ہے، میرا عزیز ہے، میرے رشتہ دار ہیں، پروردگارہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں گمراہی میں نہیں ڈالنا، ہمیں فتنے میں نہیں ڈالنا۔ کتنی بڑی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو لوگ زندہ ہیں، انہیں فتنوں سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کے حق میں دعا کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جب تک باپ زندہ تھا پورا خاندان، قبیلہ ایک تھا۔ جب تک باپ زندہ تھا سارا سرمایہ ایک جگہ پر تھا۔ آپ دیکھو، جیسے باپ کا انتقال ہوا، خاندان کے بڑے لوگوں کا انتقال ہوا، کتنے اختلافات، اللہ اکبر۔ بھائی بھائی ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، بہن بھائی کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، کتنی لڑائیاں ہیں، کتنے جھگڑے ہیں۔ جب ہم خاندانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری دعا کی اہمیت ہم کو نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ دعا ہم کو سکھلائی گئی۔ تو لہذا ہم کو اور آپ کو جو ہے اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا، وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے انسان بہت سارے ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو انسان بچاتا ہے۔ لہذا ابتدا میں اسلام سے پہلے جو نظام تھا لوگوں کے درمیان مال وراثت تقسیم کرنے کا، وہ کیا تھا؟ یعنی اسلام سے پہلے نظام یہ تھا کہ صرف اور صرف بڑے لوگوں کو، جو عمر میں بڑے ہوتے، ان کو مال ملتا تھا، بچوں کو تک مال نہیں ملتا تھا۔ مرنے والے کا جو مال تھا اس میں سے خاندان کے رشتہ داروں میں سے بڑے لوگوں کو صرف دیا جاتا تھا، مردوں کو، عورتوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام کا سب سے پہلا نظام جو زکوٰۃ، یہ وراثت کے تعلق سے آیا، جو آیت کریمہ کے ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پہلا حکم دیا۔
پہلا حکم جو اسلام کا آیا، پہلا مرحلہ جو آیا اسلام کا وراثت کے تعلق سے، وہ یہی آیت تھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے تو اپنے مال یعنی اپنے چھوڑے ہوئے مال کے اندر اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دے۔ یعنی مرنے والا خود کیا ہے، اپنے مال کو تقسیم کر جاتا تھا، مرنے سے پہلے وصیت کی شکل میں لکھ دیتا تھا کہ فلاں کو اتنا مال، فلاں کو اتنا مال، فلاں کو اتنا مال، اور اسی کے حساب سے اس مال کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ معاملہ کب بدلا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، مدینے کے مارکیٹ سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے، اچانک ایک انصاری خاتون آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بچیوں کو لیے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچیاں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، اور سعد بن ربیع کی یہ بیٹیاں، ان کے چچا نے، ان کے تایا نے سارا مال سمیٹ لیا ہے، ان بچیوں کو کچھ نہیں دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچیوں کو یعنی میرے ان 2 بچیوں کو آپ حق دلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو سننے کے بعد آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دوسرا حکم یعنی وراثت کے تعلق سے مکمل فائنل قیامت تک کے لیے جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا، آپ سورۃ النساء کی دوسرے رکوع کی جو آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پوری آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے حقوق اللہ نے بیان کر دیے، کس کو ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، ان ساری تفصیل کو اللہ نے بیان کر دیا۔ یعنی پہلے والا جو حکم تھا وہ حکم ختم ہو گیا، اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ آیت کی تلاوت تو کی جائے گی قیامت تک، لیکن اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسی کئی ایک آیتیں قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا، یہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ، اور پہلے والا حکم ہو گیا ناسخ۔ تو اس طرح سے اس حکم کو اللہ نے کینسل کر دیا، اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے خود اپنے طور پہ اللہ نے سارے کے سارے حقوق اللہ نے بیان کر دیے۔ میرے بھائیو، میں مزید اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ مال کی تقسیم سے پہلے 3 مصارف یعنی 3 کام کرنا ہوگا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات، جو مرنے والا انسان ہے، جو وفات پا چکا ہے، مر چکا ہے، تو اس کے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے 3 کام ہوگا۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس شخص کے مال سے تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا سارا انتظام کیا جائے گا۔ اب دیکھو، رشتہ دار میں سے اگر کوئی کفن دفن کا انتظام کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ افضل عمل ہے کہ اسی کے پیسے سے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے۔ دلیل آپ کے سامنے میں دیتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ غزوہ احد کے موقع پر بہت سارے شہداء تھے، ایسے شہداء تھے جن کا ایک چادر تھا، اور اسی چادر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفن دیا۔ جب بعض ایسے شہید تھے جن کا چادر اتنا چھوٹا تھا، جب ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے چہرے کو، ان کے سر کو ڈھانپ دو، اور ان کا پیر جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اس کے اوپر گھاس ڈال دو، اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ کیا مدینے کے اندر چادریں نہیں تھیں؟ کیا مدینے کے اندر چادریں موجود نہیں تھیں؟ یا صحابہ کرام کے پاس موجود نہیں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو چادر منگوا کر ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ افضل یہی ہے کہ جو اس کے پاس ہے اسی حالت میں اسی میں اس کو کفن دیا جائے۔ تو لہذا جو آدمی کا مال ہے اس مال میں سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام اور اہتمام کیا جائے گا۔ اگر کوئی رشتہ دار اولاد اگر کرتا ہے اپنے طور پر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر اور افضل عمل یہ ہے۔ دوسری بات، دوسرا مصرف، آدمی کے انتقال کے بعد کفن دفن کا معاملہ ہو گیا۔ اب مسئلہ ہے قرض داری کا۔ جو مرنے والا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر قرض ہے کیا، قرض داری ہے، تو اس کے مال میں سے پہلے قرض کو ختم کیا جائے گا۔
قرض داروں کو دیا جائے گا۔ لہذا بڑا وفادار ہے وہ اولاد، بڑا مطیع و فرما بردار ہے وہ اولاد جو اپنے باپ کے قرض داروں کو پوچھ پوچھ کر کے اس کی قرض کی ادائیگی کرتا ہے، کیونکہ قرض اگر ادا نہ ہو اور اگر آدمی اسی طرح دنیا سے چلا جائے تو اس کی روح معلق ہوتی ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی جو بھی نمازیں پڑھائی، آپ پہلے پوچھا کرتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے کیا۔ اگر معلوم ہوتا کہ قرض داری ہے تو اللہ کے رسول پیچھے ہٹ جاتے، جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا اللہ کے رسول اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے۔ میرے بھائیو، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، لہذا قرض داری پہلے ادا کی جائے گی۔ آج بڑے غدار ہیں، بڑے بے وفا ہیں، بڑے ظالم ہیں وہ اولاد جو باپ کے مرنے کے بعد اس کی قرض داری کی فکر کو چھوڑ کر کے مال کو تقسیم کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مال کو ہڑپنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ لہذا ایسے ظالم اولاد اور ایسے نافرمان اولاد کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے باپ کی روح معلق ہے اور وہ شخص ہے جو مال کو تقسیم کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر قرض داری کی اگر بات آئی تو یہ چیز ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے مہر جو طے کرتے ہیں اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں، یا جو لوگ ادا کر چکے الحمدللہ، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مہر تو طے کر دیتے ہیں لیکن زندگی میں اس مہر کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ قرض ہے اور یہ ظالمانہ رسم و رواج ہمارے سماج کے اندر یہ ہے۔ بہت سارے علاقوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز موجود ہے آج بھی، کہ باقاعدہ جب جنازے کو غسل دے دیا جاتا ہے تو اس کی بیوی کو لا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سے مہر بخش دو۔ یہ ظلم ہے۔ میرے بھائیو، آپ باقاعدہ طور پر اگر اس بات کا علم ہو کہ اس کا مہر باقی تھا، مہر اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو اس کے مال میں سے قرض کے طور پر اس کو ادا کیا جائے گا، نہ کہ زبردستی اس سے عورت سے معاف کروایا جائے گا۔ میرے بھائیو، تو قرض کی ادائیگی مکمل طور پر ہو جانی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، تیسرا مصرف جو ہے وہ ہے وصیت۔ مرنے والا اگر وصیت کیا ہے اپنی زندگی کے اندر اپنے مال میں سے، اب وصیت کرے تو کتنا کرے؟ معلوم ہونی چاہیے آپ کو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ خود اپنی زندگی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بیمار پڑ گئے۔ بیمار جب پڑے تو ان کو اندیشہ ہوا، خدشہ ہوا کہ کہیں میں اس کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے میں مر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری صرف ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کا جو حصہ ہے اس کو میں وصیت کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے مال کا بڑا حصہ وصیت کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدھا مال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ثلث مال یعنی 1/3 مال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے بھی کم۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کے پاس 9,000 روپیہ ہے، میں مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے، تو اس 9,000 روپیے میں سے کتنا وہ وصیت کر سکتا ہے؟ 3,000 روپے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں سے 6,000 روپے کی وصیت کر رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ زیادہ وصیت کر کے، زیادہ مال وصیت کر کے اپنے پیچھے اولاد یا رشتہ دار یا حقداروں کو تم محروم مت کرو۔ تو میرے بھائیو، یعنی یہ بھی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ جو مال ہے وہ انسان کمائے۔ مال کمانے سے شریعت نے نہیں روکا ہے، کہا کہ حلال طریقے سے مال کماؤ، خوب کماؤ، لیکن زندگی میں یہ بات یاد رکھو کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یہ تصور کرو کہ زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ تو شریعت نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، حلال طریقے سے مال کماؤ، جمع کرو، بالکل صحیح ہے۔ لہذا یاد رکھو اس بات کو کہ یہ مال جو ہے تم جمع کر کے حلال طریقے سے رکھو، جیسے کہ اللہ نے جو حق دیا ہے اس حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے، جیسے مال میں زکوٰۃ ہے، غریبوں کا حق ہے، یہ ساری چیز انسان ادا کرتے ہوئے اگر مال جمع کرتا ہے اپنے آنے والی اولاد کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شریعت کی روک ٹوک نہیں ہے اس معاملے میں۔ غلط اس وقت ہے جب انسان اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر واجب کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی انتقال ہوتا ہے، ان 3 کاموں کو کرنے کے بعد اگر مال بچتا ہے،
مال اگر بچتا ہے تو اس مال کو وارثین کے اندر تقسیم کیا جائے گا. اگر مال نہیں بچتا ہے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. لہذا میرے بھائیوں, بہت سارے اولاد ایسے ہیں جو زندگی میں ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو تانا دیتے ہیں, میرے ماں باپ نے کیا کر دیا, کچھ مال نہیں چھوڑا. ارے اللہ کے بندے, یہ سوچو کہ جس ماں باپ نے تمہیں جنم دے کر, پرورش کر, تعلیم و تربیت دے کر کے اس لائق بنایا, کیا یہ احسان سے کم ہے؟ ان کی زندگی میں اتنی صلاحیت نہیں رہی, مزدوری کرتے کرتے زندگی ختم ہو گئی, اتنا نہیں تھا کہ وہ تمہارے لیے کچھ بنا سکے یا تمہارے لیے کچھ چھوڑ سکے, اور تمہیں اس لائق بنا دیا کہ تم اپنی زندگی حلال طریقے سے گزار سکو. یہ بہت غلط بات ہے کہ کوئی اولاد اگر ماں باپ کچھ نہ چھوڑے یا اس کے پاس کچھ نہ رہے تو اپنے ماں باپ پہ انگلی اٹھائے یا ماں باپ کو سمجھے وہ لان تان کرے. بالکل غلط چیز ہے اور گری ہوئی چیز ہے یہ, جس سے شریعت نے باقاعدہ طور پر منع کیا ہے. میرے بھائیو, آپ کے سامنے چند ایک بات میں یہ بھی بیان کر دوں, جیسے کہ شریعت نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ وراثت کا جو مال ہے وہ کس کو کتنا ملے گا. یہ بڑی تفصیلی آیت ہے. آپ کے ساتھ اگر کبھی بھی یاد رکھیے, کسی کے گھر میں بھی ایسا معاملہ ہو تو آپ پورا معاملہ لکھ کر کے کسی بھی عالم دین سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو اس مسئلے کا آپ کو جواب مل جائے گا. کسی بھی مفتی اور قاضی سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. تو لہذا میں مختصر آپ کے سامنے چند ایک بات کہوں گا. جیسے کہ اگر کوئی خاتون ہے, میاں بیوی ہے, میاں بیوی میں سے مثال کے طور پر اگر شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوی زندہ ہے, یا یوں سمجھے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر زندہ ہے, تو کس کو کتنا مال ملے گا. تو مثال کے طور پر اگر شریعت کہتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی زندہ ہے, اس کے ساتھ بچے بھی ہیں, تو اس کو مال کا 8واں حصہ ملے گا, سمن مال ملے گا. اگر بچے نہیں ہیں تو مال کا 4تھا حصہ یعنی اس کو ربع مال ملے گا, سمجھیے. اسی طرح سے اگر شوہر زندہ ہے, بیوی کا انتقال ہو جائے, بچے نہیں ہے, تو ایسی صورت میں سمجھیے اس کو مال کا جو ہے آدھا حصہ ملے گا. اس طرح سے اگر ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کو مال کا 6واں حصہ یعنی سدس مال ملے گا. اس طرح سے تفصیلات بیان کی گئی ہے. میرے بھائیو, اور بھی ایک دو بات یاد رکھیں کہ وصیت کے تعلق سے جو میں نے بات کہی, وصیت یہ کس کے لیے ہے؟ وصیت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس حصے میں یعنی اس مال کے اندر جن کا حق نہیں ہے. پہلے سے آلریڈی اگر کسی کا حق اس کے اندر ہے تو مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا ہے, بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. کیوں؟ آلریڈی اس کا حق پہلے سے ہے, پہلے سے موجود ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا وصیۃ لوارث, کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. جس کو مال ڈائریکٹ نہیں مل سکتا ہے, نہیں پہنچ سکتا ہے اس تک مال, تو آپ وصیت کے راستے سے اس کو مال پہنچائیں گے. مثال آپ دیکھیں, زید ہے, زید کے 2 بچے ہیں. زید کی زندگی میں اس کے 2 بچے عبداللہ اور عبد الرحمن, دونوں کی شادیاں ہو گئی. مثال کے طور پر زید ابھی زندہ ہے, ان 2 بچوں میں سے ایک بچے کا یا سمجھے کہ عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا. اب زید کا باپ زندہ ہے, بیٹا انتقال ہو گیا, تو زید کے مال میں سے ڈائریکٹ اس کا جو پوتا یا اس کی جو بہو ہے اس کو حصہ نہیں ملے گا. شریعت کہتی ہے نہیں ملے گا. اب دنیا اور سماج کیا کہے گی, کیسا ظالم ہے, دیکھو بہو بدوا ہو گئی, پوتا باپ کا سایہ چھن گیا, مال سب میں تقسیم کر رہا اور ان یتیم کو نہیں دے رہا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دادا جو ہے اپنے پوتے کے لیے, اپنی بہو کے لیے اس وصیت میں سے دے سکتا ہے. وصیت کر دے کہ بھائی میرے فلاں یتیم پوتا کے لیے اتنے 1000 روپیہ اپنی زندگی کے اندر وہ لکھ دے. اور وصیت کے لیے بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی چیز کی وصیت آپ نے ارادہ کر لیا ہے, آپ کے دل میں عزم ہو چکا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ وہ وصیت رائٹنگ کے اندر ہونی چاہیے. صرف زبانی دعوے سے نہیں ہوگا, باقاعدہ لکھ دیں. اس لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں اپنی وصیت کو لکھ کر کے اپنے تکیے کے نیچے میں رکھتا ہوں. کیوں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کب موت آ جائے معلوم نہیں, اس لیے اس وصیت کو آپ لکھ دیں. اسی طرح سے اور کچھ مسائل ہیں جس کا میں ذکر کر دوں چند منٹ کے اندر میں. دیکھیے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو متبنہ ہوتے ہیں, اڈاپٹ کیا ہوا, لے پالک جس کو کہا جاتا ہے, ہمارے سماج میں اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو لے پالک یعنی کسی کی اولاد کو گود لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, اور اس کا تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی
پہلی رکوع میں پہلے صفحے میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اڈاپٹ کیا ہوا جو ہے یہ اولاد کے حکم میں نہیں آئے گا. زی پالک متبنہ جس کو کہا جاتا ہے، اڈاپٹ کیا ہوا، یہ اولاد کے حکم میں نہیں آئے گا. آپ اس کو اگر کچھ دینا ہے تو وصیت کے راستے سے آپ کچھ مال دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس بچے کو اپنا نام دے دے، اس بچے کے باپ کا نام نکال کر اپنا نام دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے نام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے باپ کی طرف، کسی دوسرے انسان کی طرف منسوب کرتا اپنے آپ کو، ایسے انسان پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. آپ گارجین اور سرپرست کی حیثیت سے اس بچے یا بچی کے نام کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا حقیقی اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ کی وراثت کا وارث نہیں ہو سکتا ہے وہ. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ جو لوگ لے کر پالتے ہیں ساری پراپرٹی اس کے نام پہ کر دیتے ہیں. ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں لہذا ایسا مسئلہ میرے سامنے آیا، میں نے دیکھا باقاعدہ طور پر، تو لہذا ایسی غلطی ہرگز نہ کریں. آپ کا اولاد نہیں ہے تو آپ کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان لوگوں کو مال ملے گا، آپ ان کے نام پر پراپرٹی یا جائیداد یا پیسہ یا سرمایہ لکھنا شرعاً درست نہیں ہے. ہاں وصیت کے راستے سے آپ اس کو دے دیں. تو لہذا یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر طلاق ہو جائے، میاں بیوی کے اندر اگر طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں جو مال ہوگا، کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے حقدار ہوں گے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ طلاق ہونے کے بعد، دونوں کے درمیان جدائی ہو جانے کے بعد، اب اگر ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہوا تو وہ ایک دوسرے کے مال کے وارث نہیں ہوں گے، مال کے وارث نہیں ہوں گے. ہاں البتہ ان کے جو اولاد ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ مال کے وارث ہوں گے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے مال کے وارث نہیں ہوں گے. میرے بھائیو، ایک اہم اور ایک بڑا نازک اور بڑا حساس مسئلہ ہے جس کی طرف میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج وراثت کے معاملے میں سب سے بڑی غلطی آج جو ہم سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج مال وراثت اگر ہم تقسیم بھی کرتے ہیں تو کیا ہے، شریعت کے مطابق ہم نہیں کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس نے ماں کا، اس نے باپ کا بڑا خیال رکھا، بڑا خدمت کیا، اس لیے اس کو زیادہ ملنا چاہیے. ہرگز نہیں. میرے بھائیو، اگر کوئی اولاد پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور اگر اس کے دوسرے اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، لیکن وراثت کا مال جو ہے برابر تقسیم ہوگا. یہاں تک کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی وراثت کے اندر برابر کا حصہ ملے گا. ایک انسان ہے، اس کا ایک اولاد سمجھے 15 سال 20 سال کا ہے، آج سمجھے اس کو ایک اولاد پیدا ہوا، ایک دن کے بعد وہ وفات پا گیا. جب مال کی تقسیم ہوگی تو جتنا اس کے بڑے اولاد کو ملے گا اور اتنا ہی مال آج جو بچہ پیدا ہوا ہے وراثت میں اس کو اتنا حصہ ملے گا. یہ شریعت کی تعلیم ہے. لہذا قرآن نے حصہ داری کو تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ اگر لڑکا ہے تو اس کو ڈبل حصہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ڈبل حصہ ملے گا. اور اگر لڑکی ہے تو اس کو سنگل حصہ ملے گا. کیا لڑکی کے اوپر، عورت کے اوپر ظلم ہے؟ نہیں میرے بھائیوں. آپ اسلام کے اس عادلانہ فیصلے کے اوپر اگر آپ غور کر کے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ عورت کے اوپر اسلام نے ظلم نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر عورت کے اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے. خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں. اگر لڑکی اپنے باپ کے گھر میں جب تک شادی نہیں ہوتی ہے باپ کی ذمہ داری ہے، باپ مر جائے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر اگر وفات پا جائے اولاد کی ذمہ داری ہے. یعنی عورت کے اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری ہے. اس لیے شریعت نے اسے ڈبل حصہ دیا ہے، اسے ایک حصہ دیا ہے. میرے بھائیو، ایک بڑا نازک مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ آج بہت سارے لوگ اپنے بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں، لڑکیوں کو یعنی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے ہمارے سماج کے اندر. اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کو حصہ دو. بہت سارے بھائی کہتے ہیں اگر باپ کا انتقال ہو گیا، ہم نے تمہاری شادی میں بہت خرچ کیا تھا،
اب ہم تم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ کس نے کہا تمہیں کروڑوں روپیہ شادی میں خرچ کرنے کے لیے؟ بے جا رسم و رواج تم نے جو ادا کیا، کس نے کہا؟ شادی اسلام میں آسان ہے، آرام طریقے سے آسانی سے تم کرتے، جو اسلام کا اصل حق ہے اس سے تم کیوں محروم کر رہے ہو؟ میرے بھائیو، جو لوگ بھی اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو بہنیں بھی ڈر کر اپنے بھائیوں سے نہیں مانگتی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ باقاعدہ اللہ نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے مانگیں۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی حقدار جس کا مال میں حصہ تھا، اگر وہ تنازل اختیار کرنا چاہتا ہے، یعنی مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بھائی مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہے اور اس کے دوسرے بھائی بہن جو ہے کمزور ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ آپس میں بانٹ لو، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس بات کی اجازت دی ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے اور کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آج انسان کے انتقال ہونے کے بعد جتنا جلد ہو سکے اس مال کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ آج بہت سارے خاندان ایسے ہیں جن کی 2 نسلیں گزر گئی، آج تک تقسیم نہیں ہوئے مال۔ باپ گزر گیا، اس کے پہلے اس کے باپ گزر گئے، کئی لوگ گزر گئے، مال تقسیم نہیں۔ کتنے لوگوں کے حقوق اور مصیبت آپ سر کے اوپر مول لے رہے ہیں۔ لہذا انتقال کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے باقاعدہ طور پر اس معاملے کے اندر ہم کو آپ کو جو ہے یعنی پوری طرح سے جو ہے یعنی ذمہ دارانہ طور پر اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا تلک حدود اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ دیکھو یہ اللہ کا متعین کیا ہوا حد ہے، اگر اس میں عدل و انصاف کے ساتھ برابر طریقے سے وقت پر اگر تم نے مال میراث کو تقسیم نہیں کیا، یا یاد رکھو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا سے جاتے ہوئے ہم کیوں اس مصیبت کو مول لیں، یا ہم کسی طرح کے غلط فیصلے کیوں ہم کر کے جائیں؟ بہت سارے ماں باپ ہیں جو زندگی میں بہت کچھ کبھی غلط فیصلے محبت اور جذبات میں آ کر دیتے ہیں، کیسے کسی اولاد کے نام ایک پراپرٹی کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر اولاد کو آپ اپنی زندگی میں دے رہے ہو تو سارے اولاد کے درمیان انصاف کرنا، اعدلوا بین اولادکم، برابری کرنا ہے۔ آپ کسی ایک کو دے دیں وہ میرا بہت چہیتا تھا، میرا بہت یہ تھا، یہ سب بات شرعی طور پر شریعت نے کہا دل کی محبت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایسا کچھ کر رہے ہو تو سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بیٹے کے ساتھ تمہارا اچھا سلوک، بیٹی کے ساتھ تمہارا برا سلوک، یہ ساری چیزیں آخرت میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ لہذا ان ساری معاملات اور انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، باتیں بہت ساری ہیں لیکن مختصراً میں نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، سمجھ میں یہ بات آئے، اس لیے میں نے ان ساری باتوں کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کچھ درخواست ہے دعاؤں کی۔ میرے بھائیو، ایک نوجوان بڑا ہمارے جماعت کا بڑا نیک انسان، وہ سمجھے اچانک لاسٹ ہفتہ اس کے اٹیک کی وجہ سے انتقال ہوا، اس کے حق میں اسی طرح سے اس مسجد کے مصلی نے ان کی والدہ کے حق میں وفات ہو گئی ہے۔ آپ دعا کریں کہ جو لوگ بھی وفات پا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، اعلیٰ علیین میں اللہ ان کو جگہ عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ شفاء مستمرہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وهم أكبر۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات کی اصلاح کرتا ہوں۔ دیکھیے، جمعہ کے دن جب تک خطیب ممبر سے نہیں اترتا ہے اس وقت تک کھڑے نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یاد رکھو، کبھی بھی یاد رکھو، یہ گناہ ہے، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جو جمعہ میں آپ نے کیے ہیں۔ جب تک خطیب نیچے نہیں آتا ہے ہرگز اٹھنے کی کوشش مت کیا کریں۔ السلام علیکم۔